یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا۔ میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے۔ تقابل کیجئے ذرا، ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب ان کا تقابل کیجئے۔ سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ سورۃ التین میں اول تو صرف 2 شرطیں بیان ہوئی، 2 بیان نہیں ہوئی، کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا۔ یہاں 4 ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف۔ نمبر 2 یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے، مستثنا ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ۔ اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور وہ اور سورۃ العصر۔ سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں 4 شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، 2 شرطیں ہیں۔ اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ۔ یہ 2 الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ سورہ کہف میں جمع کے سیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ حضور کے بارے میں فرمایا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جمع کے سیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ایک ہے ابشار، بشارت دینا، ایک ہے انذار، خبردار کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی، دھمکی کی ضرورت پیش آتی، باز آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی۔ کبھی آپ شاباش دیتے ہو، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ۔ سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار، تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں، مجھے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں۔ اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں، لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، مطلب وہ بات سمجھے کہ نہیں؟ اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے۔ یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہے نجات کے، ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ 4 شرطیں لازم ہو، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر
तज़क्कुर बिल कुरान के मरहले में है। पहली बात क्या मालूम हो, इसमें कामयाबी और नाकामी का एक मेयार सामने आया। ठीक। नंबर 2, ये कामयाबी के कम से कम शराइत का बयान हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मैंने एक मरतबा एक किस्म कॉलेज लाहौर में जब तकरीर की सूरतुल असर पर, तो तलबा के ज़हन की मुनासबत के एतबार से कहा कि भाई ये फर्स्ट डिवीजन का बयान नहीं है, ये थर्ड डिवीजन में कामयाबी का बयान, इससे कम तर पर फेलियर है। इसलिए कि फरमाया गया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमल व अमिल सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इसी को मैंने इस वक्त आपके सामने रखा कि इस पर इंजार का रंग है, खबरदार करने का अंदाज है, जजर का, डांट डपट का अंदाज है कि अगर कामयाबी चाहते हो तो ये 4 शर्तें पूरी करनी है। अब तीसरी बात जो अर्ज कर रहा हूं, ये अहम तरीन है कि ये चारों शर्तें लाजिम है। अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए 4 शर्तें बयान की हो तो सोचिए, क्या मुझे ये इख्तियार है कि इनमें से 1 कम कर दूं, 2 कम कर दूं, 3 कम कर दूं? किसको इख्तियार? अल्लाह के बयान करदा किसी चीज में इख्तियार, ये तो हुजूर से कहा गया था। सूरह यूनुस में है, मुतालबा किया मुतालबा करने वालों ने, एते बे कुरान इन गैर हाज़ा व बद्दिल हो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, अनकम्प्रोमाइजिंग है, ये कहीं भी कोई रूल रियायत करने को तैयार नहीं है। तो हमारा और आपका मामला नहीं हो सकता इस कुरान पर। इस कुरान में कोई तरमीम कीजिए या कोई और कुरान लाई। तो हुजूर से क्या कहलवाया गया, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैय। ए नबी, इनसे कह दीजिए मेरे लिए हरगिज मुमकिन नहीं है कि मैं इस कुरान में अपने जी से कोई तरमीम कर दूं, कोई तब्दीली कर दूं। मैं तो खुद पाबंद हूं उसका जो मुझ पर वही किया जा रहा। सबसे पहले मैं खुद उस पर अमल करने वाला, मैं खुद उसका पाबंद। तो गौर कीजिए, कुरान बयान कर रहा है कि 4 शर्तें हैं निजात की, और आपके दिल में ये बात बिठा दी गई है सिर्फ कलमा गो होना निजात के लिए काफी है, सिर्फ ईमान से निजात हो जाएगी। ये बात जो है ध्यान में रखिए, एक निजात वो है जो हजार बरस तक जहन्नम में कोयला बनने के बाद निजात हो। मैं उस निजात की बात नहीं कर, वो निजात तो मिलेगी आके यकीनन। जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो अपने आमाल की, अपने करतूतों की सदा भुगत कर बिल आखिर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, जहन्नुम से निकाला जाएगा। और निकाला जाएगा तो उस हाल क्या होगा, जैसे जला हुआ कोयला, उसको सिवा हदीस में इसकी शरह आई। लेकिन ये निजात नहीं, निजात वो कि जो अल्लाह ताला मैदान हश्र ही में हमारी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा, अल्लाह ताला अव्वल महले में हमें जन्नत में दाखिल फरमाए, उस निजात की बात कर। वो निजात जान लीजिए महज कलमा गो होने की बदौलत नहीं मिलेगी। उस निजात के लिए शर्त अव्वल ईमान, शर्त 2 अमल सालेह, शर्त सालिस तवासी बिल हक़, और चौथी शर्त तवासी बिस सब्र। ये कुरान का बयान है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है कि उसमें तरमीम की जा सके।